ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کیا کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور فضائل ضرور بیان فرمائے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بیت اللہ میں تھے، اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسری آواز آئی، اور اس آواز میں کوئی یہ کہتا تھا کہ بشارت بعد اے اہل زمین، نبی و آخرت زمان پیدا ہوئے، اور آب رحمت ان کے دھلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا، فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے نبی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش مت ڈرو۔ پس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا اور جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت بڑی دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک و عنبر عود کی پائی۔ پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا، دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثناء میں آمنہ سے پوچھا تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا تھا؟ کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا کیوں نہ دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی آپ مالک ہیں، اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صوف اور 4 پایا حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہی حجرے میں سے ایک مرد محیب شکل نکل آیا۔ وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا تم اس وقت لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نہ رخصت ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی۔ میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح سے بند ہوئی کہ میں پھر 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ مرغ سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس میں سر الہی مزمر تھا۔ عبد المطلب نے یہ کہا میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی معاشر خلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے، مبارک ہو
اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ جس وقت رسول خدا مطلد ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروان کے بلا خانے پر 12 برج تھے، سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ مراج نبوہ میں لکھا ہے کہ نوشیروان کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دولت تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ اسکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1800 برس، اور بعض روایات میں 3070 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس اور بعض روایات میں 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ 4409 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے۔ یہ تمام تواریخ کے حوالہ جات کتاب السیر میں لکھے تھے، اور بعض روایت میں 6750 برس گزرے تھے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ابن عبد المناف ابن قصا ابن کلاب ابن مرہ، اور پھر مرہ سے حضرت آدم تک حضرت کی والدہ محترمہ کا نسب نامہ بھی پہنچتا ہے۔